السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ سورہ واقعہ کا آج آخری رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابتدائے سورت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جن ایام میں نازل ہوئی اس وقت اسلام کی مخالفت عروج پر تھی اور طرح طرح کے پروپیگنڈے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے، کسی طریقے سے اس دعوت کو رد کر دیا جائے، روک دیا جائے، لوگوں میں عام پھیلنے نہ دیا جائے۔ اور جو چیزیں عام تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے، ان کو کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی پری بھوت کچھ چیزیں سکھا دیتا ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں، تو یہ پرانے زمانے کی کہانیاں قصے ہیں، کوئی حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی لوگوں میں ایک عام بات پھیلائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے خاص طور پر یہ تھا کہ یا تو اس کو کسی نے کوئی اجنبی آدمی سکھا دیتا ہے یا پھر کوئی پری پریت جن وغیرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھوتوں والا معاملہ کرتے ہیں، یا پھر یہ کہانت سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کاہن بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، مختلف نام آپ کے پکارے گئے۔ اور قرآن مجید کے سلسلے میں یہ یقینی تھا ان کے ہاں کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد رسول اللہ خود گھڑ لیتے ہیں یا انہیں کوئی سکھا دیتے ہیں۔ اب وہ جو ان کے ہاں عمومی طور پر ایک ذہن پایا جاتا تھا، اس کا رد اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا، یہ الگ ہے، اور اقسم بمواقع النجوم یہ الگ ہے۔ یہ محاورہ عربی زبان میں عام ہمیں سننے میں ملتا ہے، بلکہ آج کل بھی ہم سنتے ہیں لا واللہ، سنتے ہیں نا لا واللہ۔ یہ لا جو ہے یہ اصلاً پہلے جو بات ہو رہی ہے یا جو مخاطب ہے اس کے ذہن کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے وہ اس کی نفی ہے۔ پہلے تو اس کی نفی جو تم سمجھ رہے ہو یا تمہارے ذہن میں جو چیز ہے، لا ایسے نہیں، یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یہ خود گھڑتے ہیں، یا یہ کوئی جن ان کو سکھاتا ہے، یا یہ کہانت سے کام لیتے ہیں، فلا ایسے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہ۔ مواقع موقع کی جمع ہے، اور موقع واقع یاقع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گرنا، واقع ہونا، اسی سے مواقع اور گرنے کی جگہیں۔ اور نجوم نجم کی جمع ہے، اور نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو اجرام فلکی ہے یا نظام شمسی ہے، تو اس کے اندر بے شمار جو تارے ستارے گھوم رہے ہیں، تو ان کے جو مواقع ہیں، جو ان کے مدار ہیں، جو ان کے گزرگاہیں ہیں، جو ان کا نظام ہے، تو اس کی قسم میں اٹھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یقیناً یہ قسم، لو تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم علم رکھو تو عظیم، بہت بڑی قسم ہے۔ وہ اللہ جس نے وہ نظام فلکی مرتب کیا ہے، گویا کہ نجوم کے مواقع النجوم کی قسم اٹھانا، یہ حقیقت میں اللہ جل جلالہ کے ایک بہت بڑے نظام کی قسم اٹھانا ہے، جو ایسے انداز میں چل رہا ہے جو انسانی سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا مقام اور اللہ جل جلالہ کی شان کتنی عظیم و بلند و برتر ہے کہ جس کا بنایا ہوا نظام ہی اتنا اعلیٰ ہے، تو اس نظام کی قسم اٹھا کر ایک تو اس کی تعظیم اور قدر و منزلت کو واضح کیا گیا،
اور ساتھ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی بھی تعظیم اور قدر و منزلت کا تذکرہ آ گیا، اور پھر آخر میں فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ جس کو تم کہانت سمجھتے ہو، تم جس کو دوسروں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا القاء سمجھتے ہو، ایسے نہیں ہیں، انہ بے شک یقینی طور پر وہ لقرآن کریم، وہ تو قرآن کریم ہے، لقرآن کریم، قرآن پڑھا جانے والا، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ قرآن یہ مصدر ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، یعنی پڑھے جانے والا۔ یہ نام اس لیے ہے کہ یہ کتاب اتنی پڑھی گئی اور قیامت تک اتنی پڑھی جائے گی کہ کسی اور کتاب کی اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو انہ لقرآن کریم، کریم عربی زبان میں کسی بھی چیز کی اعلیٰ ترین نسل کو کریم کہا جاتا ہے۔ یہ شاید اردو میں بھی ہمارے ہاں بھی لفظ کریم، ویسے تو عزت دار کے لیے بھی لفظ کریم ہوتا ہے، یعنی جو عام انسانوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہو وہ کریم کہلاتا ہے، یا ایسے ہی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جو سب سے پائے کی ہوگی تو اس کو کریم کہا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم ہے، یعنی ایسی پڑھے جانے والی کتاب ہے جو عزت والی ہے، اور سب کتابوں سے بڑھ کر اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اور یہ اس کتاب میں ہے جو چھپائی گئی ہے۔ مکنون عربی زبان میں جو ہے وہ لوح محفوظ کو کہتے ہیں، کتاب مکنون اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی جو کتاب ہے، یا جس کو ہم تقدیر کہہ لیتے ہیں یا لوح محفوظ کہتے ہیں، تو اس میں یہ محفوظ ہے، فی کتاب مکنون۔ اور وہ کتاب مکنون جو ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، اس کو مس نہیں کرتے، چھوتے نہیں، اور اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، الا المطہرون، مگر وہ جن کو پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے طاہر، پاکیزہ، خود جو ذاتی طور پر پاک ہو اس کو کہتے ہیں طاہر، پاک ہونے والا، اور ایک ہے مطہر، جس کو پاک کیا گیا۔ اب مطہرون سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک فرشتے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ اتنی محفوظ ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہاں تو سوائے ان پاکیزہ یا پاک باز یا جن کو بنایا ہی پاکیزہ گیا ہے ان کے اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ وہاں پر تمہارا یہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانت ہے، یا اس کو کسی جن پریت پری نے جو ہے وہ کچھ سکھا دیا ہے، یا شیاطین اس پر القاء کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے، اور یہ اس کتاب کا حصہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انتہائی محفوظ بنا دیا ہے، ایسی چھپا کر رکھی ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا سوائے ان کے جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے پاک بنایا ہی اس کام کے لیے ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جب جہاں پر یہ محفوظ ہے وہاں کوئی اس کے اندر دخل اندازی کر سکے، یا پھر جہاں وہاں سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء یا پہنچانے کی تک جو صورتحال ہے تو وہاں کوئی دخل اندازی کر سکے، یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جانے کے بعد اس کے اندر آپ کے ذہن میں کوئی خلش ڈال سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو پاک باز اور انتہائی پاک کیے ہوئے فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ تمہارے سارے گویا کہ وہ لا کہہ کر ان کی ساری جتنی بھی باتیں تھیں یا ذہن کے اشکالات سے ان کو دور کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جو اصل ہے قرآن کے بارے میں۔ بہت بڑی قسم اٹھائی، اور قسم اٹھانے کے بعد کہا یہ تو قرآن ہے، کریم ہے اور محفوظ ہے، اور ایسا محفوظ ہے جس کو جن چیزوں کے بارے میں تم خیال کر رہے ہو اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس کو چھو سکے۔ تو یہ تو لا یمسہ الا المطہرون۔ یہاں پر فقہا نے، بعض جو ہے وہ لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر نہیں چھونا چاہیے۔ اب قرآن مجید کا اسلوب آپ نے دیکھ لیا ہے کس انداز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے مراد قطعاً یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا جواب ہے کہ جو کفار یہ سمجھتے تھے
کہ یہ کسی کا گھڑا ہوا ہے یا کسی کا جو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انتہائی پاک باز. اور یہ مطہرون ہے نا، طاہرون نہیں کہا، مطہرون. اور مطہر وہ ہوتا ہے جس کو پاک کیا گیا. تو کون ہے انسان جو ذات خود پاک ہو یا اس کو پاک ہی بنایا گیا ہو؟ تو اصلاً کیا ہے، مومن جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومن لا ینجس. وہ معروف واقعہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ ایک دفعہ گلی میں کسی میں مدینہ کی کسی گلی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو تھوڑی دیر کے بعد کھسک گیا، نکل گیا. پھر گھر گیا، غسل کیا، واپس آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے پوچھا اے ابا ہر کہاں تھا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں جنبی تھا تو میں گیا وضو کر کے آیا، غسل کر کے آیا. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا. تو اب جب نجس نہیں ہے تو پھر طاہر ہے. نجاست اور طہارت آپس میں ضد ہے نا، یا نجس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے طاہر ہے. لیکن مطہر یہ وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود پاکیزہ بنایا، اور یہ ان فرشتوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اسی مشن کے لیے بنایا ہے. اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ تک نہیں ہے، نہ ان کے دل میں ایسا کوئی خیال آ سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ان کی نظر جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ان کا دل دماغ اور باقی چیزیں. تو گویا کہ یہ مطہر سے مراد صرف وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی لوح محفوظ کے اوپر نگران ذمہ دار ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا یہ جو سلسلہ ہے کتاب کا، تو اس کے اوپر نگران اور ذمہ دار ہیں. تو لا یمسہ الا المطہرون. تو گویا کہ قرآن مجید کو اب بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ اگرچہ مختلف فی مسئلہ ہے علماء کے نزدیک، لیکن بہرحال قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے اس کو اخذ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی اور دلیل ہے. تو کیا پھر آدمی جو ہے بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ جی عموماً صورت اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی چیز کا جواز، اور ایک ہے کسی چیز کی عظیمت، یعنی اس کا بہت زیادہ فضل والا ہونا اور اس کا کمال والا ہونا. قرآن مجید کا فضل اور کمال یہ ہے کہ انسان اس کی تکریم اور اس کی عزت کے لیے ہر وہ وسیلہ اپنائے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو. اس میں جیسے نماز کے لیے انسان کا وضو لازمی ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، تو اب وہ اس کی تکریم میں شامل ہے. تو قرآن مجید کے لیے ویسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم تو نہیں دیا، لیکن اس کی عزت کا اور اس کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس کو باوضو ہو کر پڑھے. لیکن اگر کوئی باوضو نہ ہو، بعض لوگ باوضو ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر وہ اندر کی جو خباثت ہے وہ طاہر نہیں ہوتی، یعنی اندر انسان کا باطن جو ہے اس کے اندر خبث اتنا زیادہ ہے کہ وہ وضو کے ساتھ بھی پاک نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بندہ باوضو ہو کر پڑھتا ہے تو کم از کم یہ ادب کا احترام کا ضرور تقاضا ہے. اور اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے بھی لیکن اس کی نیت صاف ہے، اس کا دماغ صاف ہے، اس کی نظریں صاف ہیں، اس کا ظاہری طہارت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو یقیناً اس کو قرآن مجید اگر بغیر وضو کے بھی پڑھے گا تو وہ درست اور صحیح ہوگا. اور یہ آیت مبارکہ تو آپ کے سامنے ہے، اس کا اصل مدعی کوئی اور ہے، بلکہ لوگوں نے اس کو اس ضمن میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. ایک حدیث اس سلسلے میں ملتی ہے کہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، لا یمس القرآن، قرآن کو نہ چھوئے مگر وہی جو پاک باز ہو یا جو طہارت والا ہو. وہ ایک حدیث ہے، لیکن اس ساری جتنی بھی اس طرز کی روایات ملتی ہیں وہ سب کے اندر ہی کچھ نہ کچھ ذوف پایا جاتا ہے، اتنی اعلیٰ پائے کی نہیں ہے. اور ان کو بھی بعض محدثین نے اسی ضمن میں لیا ہے، یعنی قرآن مجید کا ادب احترام یہ ہے کہ اس کو اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کے اندر بھی وہ حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کلی طور پر اس کے بغیر ہاتھ لگانا جو ہے وہ حرام قرار پائے یا اس کے بغیر جرم قرار پائے یا اس کی وجہ سے گناہ لازم آئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی ہو تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کی رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو اب یہ ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور القاء کر دیتا ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کر دی، اور پھر سوالیہ انداز میں پوچھا افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اب یہ ایسی عظیم کتاب جس کو قسم کے ساتھ کلیئر کر دیا گیا اور تمہارے اشکالات کو دور کر دیا گیا، افا بہذا الحدیث، کیا تم اس حدیث کو، یہ قرآن کو اب حدیث کہا جا رہا ہے، افا بہذا الحدیث،
کیا پس اس حدیث کو، اس بات کو، اس تعلیم کو انتم مدہنون، مدہن مداحنت سے یعنی بے اعتنائی، بے پرواہی اور جو ہے وہ بے توجہی جو ہے وہ تم کرو گے، تو کیا ایسی کتاب جس کو انتہائی پاک باز لوگوں کے ذریعے ایک پاک باز دل تک پہنچایا گیا اور اس پاک باز ہستی نے تم تک اس کو پہنچا دیا، تو کیا تم اس سے بے توجہی کا معاملہ کرو گے، بے اعتنائی برتو گے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم پھر اس کلام سے تم بے توجہی کرنے والے ہو؟ یعنی یہ ساری تفصیل کے بعد کہ قیامت برحق ہے، اللہ کا اکیلا معبود ہونا برحق ہے، اور قسم اور تاکید کے ساتھ یہ قرآن نازل کردہ اللہ کا کلام ہے، تو کیا تم پھر اس سے بے توجہی برتو گے اور اس پر ایمان لانے میں سستی کرو گے؟ اتنی بڑی نعمت سے تم جو ہے وہ کیا حاصل کرو گے اگر تم اس سے بے توجہی حاصل کرو گے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ تجعلون رزقکم، یہاں رزق کو معنی حصہ کہا گیا ہے، یا دوسرا معنی یوں کیا جا سکتا ہے وتجعلون رزقکم، اور تم بناتے ہو اپنی روزی روٹی کو، یعنی اپنی روزی روٹی مقدم کرتے ہو، اس کو پہلے رکھتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو، اور یہ بھی خیال تھا اس وقت مکہ میں کہ یہ اگر ہم ساری باتیں اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں تو ہماری تو روزی روٹی بند ہو جائے، ہمارا نظام جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا، یہ ایسی ایسی چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے جس میں ممکن ہی نہیں ہے رکنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پائی جا رہی تھی، تو اب یہاں رزق بمعنی حصہ لیا جائے، جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے کہ اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجی اور تم اس سے بے توجہ ہو کر کیا صرف جو ہے وہ اس کی تکذیب کو ہی اپنے حصے میں لوگے، فتجعلون رزقکم، یا یہ کہا جائے کہ تم اپنی روزی روٹی کی وجہ سے اس کی تکذیب اس لیے کر دو گے کہ روزی روٹی نہیں چلتی، اور وہ پیچھے جو ساری باتیں ذکر ہوئی ہیں اس سے تم بالکل بے اعتنا ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بات واضح کر دی اور سمجھا بھی دیا آخر میں کہ اس سے جو ہے وہ الگ ہو کر یا اس کو پیچھے چھوڑ کر تو حقیقت میں تم ایک بہت بڑی نعمت سے اپنے آپ کو دور کر لو گے اگر نہیں مانو گے۔ اور پھر اگلی جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اس سے بھی اور زیادہ بہت بڑی ہے، یعنی قرآن مجید حقیقت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے، اور اب دوسرا جو تمہارے ذہنوں میں یہ اشکال اور گمان ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے محکوم نہیں ہیں، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی اللہ کی مانو، ایک ہی اللہ ذوالجلال والاکرام غالب ہے، پکڑے گا، کیسے پکڑے گا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ مر گئے، ختم ہو گئے اور کسی نے کچھ نہیں کہا، تو اب اس کا جواب آ رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس کیوں نہیں جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جاتی ہے وہ یعنی جان، الحلقوم حلق یعنی انسان کے حلق تک جب جو ہے وہ جان کھینچ کر لے آئی جاتی ہے، تو پھر وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ اور تم حِينَئِذٍ اس وقت تنظرون دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم قریب ہوتے ہیں اس کے منکم تم میں سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی جس وقت جان کنی کا عالم ہوتا ہے تو اس وقت ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اور تم اس وقت باوجود ان کے بیٹھے ہوتے ہو لیکن اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اللہ، فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر ہو تم غیر مدینین، مدینین دانا یدین دینن سے جو ہے وہ مدین یہ اس میں مفعول کے طور پر آتا ہے، اور یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے محاسبہ کیے گئے، محکوم یا مملوک، ایسے لوگ مدیون یا مدین جن کے اوپر دوسرے کا غلبہ ہو یا دوسرے کا کسی کے اوپر جو ہے وہ تسلط ہو تو اس کو مدیون یا مدین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر نہیں ہو تم کوئی محکوم، یعنی اگر تم سب کے سب تمہارے اختیارات اپنے ہی پاس ہیں، تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، یا تمہیں جو ہے وہ جزا سزا کا کوئی معاملہ نہیں ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، تم لٹاؤ ذرا اس کو، وہ پیچھے چونکہ جان کی بات ہو رہی ہے، روح کی بات ہو رہی ہے، اور جب وہ کھینچ کر حلق تک لے آئی جاتی ہے اور اس وقت تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، تم محکوم نہیں ہو، تو ترجعونہا، لٹاؤ اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ذرا اس کو واپس تو کر کے دکھاؤ،
इन आयात में अल्लाह ताला ने नज़ा के आलम का नक्शा खींचकर क़यामत के मुनकरों से ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं कि मरते वक्त जब जान हलक तक आ पहुंचे तो तुम पास बैठे हुए मरने वाले को देख रहे होते हो और हम तुमसे ज्यादा उस मरने वाले के करीब होते हैं। यानी फरिश्ते जब नजर आ जाते हैं तो फिर वो इधर इर्द गिर्द की चीजों से बिल्कुल बेनियाज होकर सिर्फ उन्हीं को देखने लग जाता है, और तुम्हारा आलम ये होता है कि तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और ना तुम में कोई मुहासबा करने वाला है और सिर्फ तुम खुद ही जो है वो साहिब इख्तियार हो, और अगर तुम इस मामले में सच्चे हो तो फिर उस जान को वापस करके दिखाओ जरा। यानी सारे इख्तियार तुम्हारे पास ही हैं तो फिर जरा उसको वापस तो करके दिखाओ। यहां तक तो ये वादे कर दिया गया कि जब ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इसका यकीनी मतलब ये है कि तुम किसी के महकूम हो, तुम्हारे ऊपर किसी का इख्तियार है और वो इख्तियार वाला तुम्हें जो है वो दावत दे रहा है कि तुम उसके कुरान को देखो, समझो और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी बातों को जानो। और अगर तुम अपने आप को समझते हो कि महकूम नहीं है तो फिर जरा जान को वापस लौटा के दिखाओ। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अजीज रिश्तेदार और दूसरे जो है चलेगा और तुमने भी जाना है, तो अगर जाना है तो फिर तुम्हारे ऊपर एक हाकिम है। जब हाकिम है तो फिर वो अदल वाले फैसले करेगा, फिर ये हो नहीं सकता कि फिर वो छोड़ दे। लिहाजा तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसकी तौहीद पर, उसके रसूल पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाओ ताकि उस दिन तुम्हें कोई शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। और फिर आगे चलकर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इरशाद फरमाया फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन। अब शुरू में आप लोगों को याद है कि 3 किस्में इंसानों की अल्लाह ने बयान की हैं सूरा में, 3 किस्में। उसमें अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल शिमाल और साबिकून अल अव्वलून, ये हम पढ़ा हैं पीछे। तो अब यहाँ पर अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम फरमाते हैं कि फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन, अब अगर तो वो जो जान निकलने वाली है वो मुक़र्रबीन में से है, यानी वो साबिकून अल अव्वलून में से है, तो फिर ऐसे के लिए बस अगर वो उन लोगों में से है जो करीब किए गए मुकर्रब हैं, फरौहुन व रैहानुन व जन्नातु नईम। रौह के माना होते हैं राहत, खुशी और रहमत, और रैहान ये खुशबूदार पौधे, फूल, उनके मानों में इस्तेमाल होता है। और रैहान का माना रिज़्क भी बस औकात किया जाता है। तो सूरत के आखिर में तीनों ग्रोहों का जानकनी के वक़्त का हाल बयान हुआ है, और यहाँ पर असल मकसद जो है वो डराना भी है और असल मकसद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ दावत भी है। लिहाजा अगर मरने वाला मुकर्रबीन में से हुआ तो मरते वक्त उसके लिए अजीम राहत, खुशी और अल्लाह की रहमत जो है वो उसके लिए है, और उस रहमत में खुशबूदार फल, पौधे वगैरह हैं और नेमतों भरी जन्नत जो है वो उसके लिए। हदीस में बड़ी तफसील मिलती है, जब कोई बंदा फौत होता है तो उसका हाल क्या होता है। उसमें से एक तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत है जिसमें वो बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंबी हदीस है, उसमें से इख्तिसार के साथ अल मय्यितु तहज़ुरुहुल मलाइका फ़इज़ा कान रजुलु सालिहन, जब कोई बंदा मरने लगता है तो फरिश्ते आ जाते हैं, और अगर वो बंदा नेक हो तो आकर फरिश्ते उसको कहते हैं उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुल तय्यबा, है पाकीज़ा नफ्स निकलो, और कानत फिल जसद तय्यब, आप जिस जगह पर हैं अगरचे ये जिस्म भी तय्यब है लेकिन अब तुम निकलो। उखरुजी हमीदतन वबशरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन गैर गज़बान, और अब तुम तुम तारीफ है तुम्हारी, तुम अब यहाँ से निकलो और तुम्हें हम खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम्हारे लिए राहत है, खुशी है, वही जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है ना, फरौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम। तो उसी तरह के अल्फाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते आकर उसको ये खुशखबरी सुनाते हैं, वह अबशरी बिरौहिन व रैहानिन और वह रब्बिन गैर गज़बान, अब तुम्हें हम खुशखबरी सुनाते हैं कि तेरा रब तुझ पर नाराज नहीं है, तेरे लिए जो है वो खुशियां हैं और राहत है और जन्नत है और खुशबुएं हैं। फला यज़ालु युक़ालु लहा हत्ता तख़रुजा, फिर वो उस वक्त तक उसको तसल्ली देते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं कि आपके लिए खैर ही खैर है, यहाँ तक कि फिर वो रूह निकाल ली जाती है। सुम्मा युअरजु बिहा इलस समा, फिर उसको आसमान की तरफ ले जाया जाता है। फिर वो लंबी हदीस है कि आसमान को जाकर खटकाते हैं दरवाज़ा, तो पूछने वाला दरबान पूछता है कि कौन है, तो फिर उनको बताया जाता है कि फलां शख्स को हम लेकर आए हैं। तो फिर वो भी यही कहता है कि मरहबा है और खुशामदीद है ऐसी नेक और पाकीज़ा रूह के लिए जिसके ऊपर अल्लाह जुल जलाली वल इकराम की रहमत है और ये पाकीज़ा जगह से आ रही है। फिर दरवाज़ा खुलता है और फिर उसको आगे ले जाया जाता है। बहरहाल ये तफसीली
حدیث ہے. تو گویا کہ جب نکالی جاتی ہے جان تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اگر تو مقربین میں سے ہے، یعنی اللہ کی بات مان لی، آخرت کا قیامت کا معاملات کو سمجھ لیا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزار لی، تو اس کے لیے تو راحت، خوشی اور جنات اور نعمتیں ہیں. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اب وہ سابقون الاولون والا معاملہ ہو گیا. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے، وہ جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو پھر فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پھر اس کو تو کہا جائے گا بھی تم تو دائیں طرف والے ہو، تمہارے لیے تو سلامتی سلامتی، امن ہی امن. گویا کہ جو پہلی باتیں ہیں وہ اس کے لیے بھی بتائی جائیں گی اور اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے خیر ہی خیر ہے، تم برے لوگوں میں سے نہیں ہو. فَسَلَامٌ لَكَ، تیرے لیے جو ہے وہ سلامتی ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ خیر ہے اور تمہارے لیے امن ہے اے اصحاب الیمین والے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اور اگر وہ شخص یعنی جس کی جان نکالی جا رہی ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ، اور اگر ہے وہ من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، جو گمراہ ہیں، تو اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو پھر فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، نزل یہ مہمانی کو کہتے ہیں، حمیم یہ کھولتا ہوا پانی، اور فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. وَتَصْلِيَةُ جہیم، اور تسلیہ یہ عربی زبان میں صلا یسلی سے تسلیہ مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو تسلیہ جو ہے یہ بھی گویا کہ ان کے لیے اب جو جھٹلانے والے ہیں، مکذبین ہیں، تو ان کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے گویا کہ کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی تیار کی ہے اور اس کے لیے جہنم میں داخلہ ہے. اور یہ واصلہ یصلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پہنچ جانا، اور اسی سے صلاح اصلی تسلیہ جو ہے وہ بھی داخل کر دیا جانا، کسی جگہ پہنچا دیا جانا. تو وہ تسلیہ تو جہیم، فنوزل من حمیم، کھولتے ہوئے پانے کی مہمانی، اور وہ تسلیہ تو جہیم، اور جہنم میں داخل کیا جانا ان لوگوں کا مقدر ہوگا جو مکذبین ہیں اور ضالین ہیں. ان ھذا لہو حق الیقین، آخر میں ساری باتیں ذکر کر کے کہا ان ھذا لہو حق الیقین، یہی یقینی اور حقیقی بات ہے. ان ھذا لہو حق، یہی وہ حق ہے، الیقین، جس کو بالیقین کہا جا سکتا ہے. سچی اور یقینی بات یہی ہے جو گزر چکی، ایسا ہونا ہے اور ایسا ہی ہو کر رہے گا. فسبح بسم ربک العظیم، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو انتہائی عظمت والا ہے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے غضب سے بچ جاؤ تو پھر تمہیں حقیقت کو پہچاننا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے جو تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے ماننے والے ہمیں بنا دے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ زندگی میں ہمیں وہ رب عظیم کی تسبیحات پڑھنے والا بنا دے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہ فی رکوعکم، اپنے رکوع میں اس کو کرو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جو ہم کہتے ہیں نا، تو گویا کہ نماز کی جزیات جو ہیں وہ قرآن سے ہی اخذ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سبحان ربی العظیم یہ اپنے رکوع میں پڑھا کرو. تو یہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی تسبیح بیان کرنے کا آرڈر اور حکم ہے. فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.